أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. ان آیات مبارکہ میں ان کے حق قبول نہ کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حق کیوں قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، ان کی صلاحیت ختم ہو گئی قبول حق کی. اور کہتے یہ تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. قالوا قلوبنا غلف، اغلف کی جمع غلف، اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے. اس میں پہلے سے جو چیزیں اچھی باتیں معلوم ہے اور کوئی چیز داخل نہیں ہوتی اس میں. اور یا غلف کا معنی برتن کے، ہمارے دل علم کے برتن ہیں، بہت بھرے ہوئے علم اس میں، پھر نئی بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بات حق کی سمجھ نہیں آ رہی اس لیے کہ ہمارے دل میں پہلے بہت کچھ ہے، دوسری اور کسی بات کی گنجائش نہیں. کیا یہ غلاف میں ہمارے بند ہیں، پہلے سے اس میں خیر ڈال کر اب بند ہوئی ہے. اللہ فرماتے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ مہر لگ گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح مشرکین نے کہا تھا قلوبنا فی اکنہ، ہمارے پردے کے پیچھے ہمارے دل ہیں اس لیے ہمیں حق سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے کہ یہ حق سمجھ نہ آنا اس لیے نہیں ہے کہ دل کے اندر پہلے سے کوئی اچھائی ہے اس لیے اب اگلی اچھائی اس میں داخل نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہی. بکفرہم، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے. کیونکہ جب کوئی زیادہ کفر کرتا ہے اور حق کی مخالفت کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہی مور لگنا ہے. جب صلاحیت وہ ختم کر لیتا ہے پھر مور لگاتے ہیں. یاد رکھو، مہر لگانے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ مہر لگ جاتا اور سمجھ میں نہ آئے، بلکہ جب وہ خود اپنی صلاحیت اجاڑ لیتا ہے تو تب مہر لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو دل اب کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس نے بالکل اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر خود ہی کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے تو اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ہے بس. سب تو سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اور کسی کے اس پر مہر لگانے کی وجہ سے صلاحیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس نے خود پہلے برباد کی ہوتی ہے، پھر اگلا کہہ دیتا ہے کہ اب کسی کام کا نہیں ہے بھائی.
یہاں بھی قالوا قلوبنا غلف کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یا ہمارے دل خیر کے برتن ہیں۔ اللہ فرماتے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، یہ اللہ کی لعنت کا اثر ہے، اور یہ لعنت کیوں کی بکفرہم، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا 10 یہودی بھی اگر مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے ایمان، 10 بھی ایمان نہیں لائے۔ اور حق بالکل پہچانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے، جب اوس اور خزرج عربوں سے ان کے جھگڑے ہوتے فوراً کہتے آخری جو پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں فنا کر دیں گے۔ اللہ فرماتے جب وہ آئے ان کا نام لیتے تھے، جن کے نام سے فتح حاصل کرنے کی امیدیں رکھتے تھے، جب وہ آئے تو انکار کر دی، پہچان کے انکار کر دی، صرف تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہمارے جو نا بنی اسرائیل میں سے نہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنوں کو بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم اس بنیاد پر کہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم تسلیم کرتے، تو جو بنو اسرائیل میں سے پیغمبر جن کے تم نے جھٹلایا اور قتل کیے وہ تو تمہاری قوم میں سے تھے، تمہاری برادری میں سے تھے، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا مقصد حق کا انکار ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بنو اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم تسلیم کرتے، بنو اسماعیل والوں کا ہم نہیں مانتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر پہلے تمہاری قوم میں آئے پیغمبروں کو سب کو تم مانتے، ان کی مان کے موسیٰ علیہ السلام کی تم نے نہیں مانی، جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں، الاعظم پیغمبر ہے، الاعظم پیغمبر، ان کی نہیں مانی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تم نے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، قرآن مجید مراد ہے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کر رہی تھی بھی تورات صحیح ہے، ہم نے نازل کیا۔ اللہ فرماتے اور یہ اب نئی کتاب آ گئی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح حاصل کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں، یعنی مشرکین پر فتح حاصل کرتے، یستفتحون، فتح اور غلبہ حاصل کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر غالب آ جائیں گے، ہم آخری پیغمبر آئے گا ہم ان کے ساتھ مل کر، کیونکہ تورات انجیل میں بشارتیں موجود تھے آنے کی۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب آئے ان کے پاس وہ معرف جن کو وہ جانتے تھے، کفروا بھی، تو انکار کر دیا۔ دوسری مقام پر ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو، بلکہ اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے۔ اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن آپ کے بارے میں شک و شبہ نہیں تھا۔ فلعنۃ اللہ الکافرین، لعنت ہے ان کافروں پر، ان منکروں پر۔ بے سمجھترو بھی انفسہم، بے سما، بے سا مذمت کے لیے آتا ہے، جس طرح نعمہ مدح کے لیے آتا ہے۔ بے سما بہت بری چیز ہے، اشترو بھی انفسہم، جس کے بدلے بیچا ہے اپنی جانوں کو۔ یہاں اشترو بیچنے کے معنی میں، کیونکہ شراء کا جو لفظ ہے، اشتراء کا لفظ دونوں معنی دیتا ہے، خرید و فروخت دونوں کا معنی ہے، اس لیے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، شروہ بیچ دیا یوسف السلام کو، وہاں بیچنے کے معنی میں۔ اشتروا بھی انفسہم، بیچ ڈالا ان نے اپنی جانوں کو، بہت برا ہے، بہت بری چیز ہے جو بیچ ڈال جانوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ کفر کریں اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی، بغین، حسد کی وجہ سے۔ یہ ہے اصل بات، حسد کی بیماری ان کو، بغین، حسد کی وجہ سے۔ کہ ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ نازل کر اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں جس پر چاہے۔ اس پر ناراض ہیں کہ ان پر کیوں نازل کی گئی، حسد ہے، بغین، حسد کی بیماری نے انکار کرا دیا، حالانکہ سب حق پہچانتے ہیں۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس یہ لوٹے ہیں غضب پر غضب لے کر، یعنی ایک غضب تو پہلے پیغمبروں کی وجہ سے تھا، ان کے انکار کی وجہ سے۔ وباؤ بغضب من اللہ، قرآن نے کہا پہلے،
اور ایک اب اس کا انکار تو غضب پر غضب ہو گیا، دوہرا غضب اور دوہرا لعنت ان پر ہے، والکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جو ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قرآن پر، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی ہمارے پیغمبروں پر، بنی اسرائیل والوں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور باقی اس کے علاوہ ہر شے کا ہم انکار کرتے تھے۔ وَالْحَقُّ، اور حالانکہ وہ بھی حق تھا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کر رہا تو اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا ہے، تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا پہلے تم؟ وہ تو تمہارے تھے، تم اگر ان پر ایمان رکھتے تھے تو جس پر ایمان رکھے اس کو قتل کرتے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے تو پھر تم نے کیوں قتل کیا پہلے نبی؟ تو کہتے نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے اس پر جو ماتم نازل کیا گیا، تو تم پھر کیوں قتل کیا تم نے نبیوں کو، اپنے نبیوں کو قتل کیا؟ اپنے نبیوں کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کے منکر ہو، ہر اس حق کے منکر ہو جو تمہاری خواہشات کے خلاف نازل ہوتی ہے۔ بس یہ ہے بات اصل میں۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجت کے طور پر لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تورات، بینات، واضح نشانیاں لے کر آئے، تورات لے کر آئے اور عصا، اور کتنے معجزات دکھائے، سمندر کے ٹکڑے کرا دیے اور من و سلوہ، اور جو ہے وہ بادل جو ہے ان پر سایہ کر رہا ہے اور پتھروں سے پانی نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کوئی دکھایا۔ ثم استوى إلى من بعده، اس کے بعد پھر تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اگر تم اگر ایمان میں اتنے پختہ تھے تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے معجزات کے بعد بھی تم نے غیر اللہ کی عبادت کی، عجلہ، بچڑے، عجلہ ذہبی، سونے کا جو بچڑا تھا اس کی۔ وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظالم تھے۔ بڑا اچھا بات نے لکھا ہے، عجلہ ذہبی، یعنی یہ سونے کے پجاری ہیں یہ لوگ۔ آج بھی یہود میں سب زیادہ مال و دولت کی حرص آج بھی پائی جاتی ہے پوری دنیا کی، کہتے کسی طرح مت پیسہ نچوڑ کر اپنے جیب میں ڈال لیں، لیکن مسکین کے مسکین نظر آئیں گے۔ آپ دیکھو گے عجیب حالات ہیں، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کو کھانے کو ملتا ہے کہ ثم استخفتم العجل من بعد، اس کے بعد تم نے بنا عجل کو، عجلہ ذہبی، سونے کے بچڑے کو، من بعد خدا بنا لیا۔ وانتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، تم شرک کیا، کیونکہ ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح معجزات کے بعد بھی تم نے غیر اللہ کی پرستش کی۔ اور اب بتاتے ہیں کہ تمہارا حالات کیا ہیں، کہ تم سے اگر کوئی دین کے معاملے میں اور احکام پر چلایا گیا تو ڈنڈے سے تمہیں چلایا گیا، تم اپنی مرضی سے نہیں چلے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور مانگتے تھے اے اللہ، موسیٰ سے کہتے کہ کوئی کتاب لے آ، کوئی کتاب لاؤ، کوئی ہدایت نامہ لاؤ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور کو بلند کیا، پہاڑ معلق اوپر کیا اس پر عمل کرانے کے لیے، تورات پر عمل کرانے کے لیے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ، مضبوطی سے پکڑو اس کو، اس دین کو، ان احکام کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا، کہا سن لیا، یعنی یہاں تک تو کہا سن لیا، ہاں سن لی بات، ہاں ٹھیک ہے جو کہا ٹھیک ہے، لیکن وَعَصَيْنَا، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ یا سینا اپنے عمل سے ظاہر کیا، زبان سے نہیں کہا، ورنہ تو اس وقت پہاڑ گر جاتا ہے۔ اسینا، ہم منکر ہیں، یعنی ہم عمل نہیں کریں گے جب تک پہاڑ سر پہ رہا، ٹھیک ہے، یوں پہاڑ اتارا دوبارہ اسی پر بدماشی پر آ گئے، اسینا۔ اس لیے صحابہ فرمایا سمینا واتانا، صحابہ فرمایا سمینا واتانا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ یہاں سمینا واسینا یہ یہودیوں خاصا، سن لیا لیکن انکار کر دیا، ہم انکار کرتے ہیں، اسینا۔
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں کو محبت بچھڑے کی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی کہتے ہیں یعنی تشریب کہتے ہیں کہ یعنی کسی کے رگ و ریشے میں کوئی چیز گھس جائے، جس طرح خون گھسا ہوا ہے نا ہماری جسم کے اندر، اس طرح کی شے کی محبت جب دل کے اندر اس طرح گھس جائے جس طرح خون گھسا ہوا ہے، یہ شراب محبت یہ ہوتا ہے۔ تو عجل کی محبت ایسی دل و جان میں ان کی گھسی ہوئی ہے کہ باوجود ہے کہ اتنا کچھ ان کو 70,000 قتل بھی کیے گئے، ان میں سے بطور توبہ کے، لیکن جو پچھلے تھے ان کے دل میں اب بھی وہ غیر اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، عجل ذہبی، وہ سونے کا بچھڑا اب تک ان کے دل میں، بچھڑا نہیں تو سونا ہے، سونے کی محبت ان کے دل میں، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجیے بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم، بہت بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم، اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، یہ کیسا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں حق بات قبول، موسیٰ السلام پر اتری تورات، اور موسیٰ السلام تو قبول نہیں ہے، لیکن وہ جو عجل ہے اس کی محبت تمہارے قلب میں ہے۔ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم ایمانکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو اس بات کے دعوے دار ہو، اتنی نافرمانی اور نالائقیوں کے باوجود تم دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ہمیں عذاب نہیں، لن تمسنا الا ایام معدودہ، چند دن کے لیے عذاب آئے گا، وہ جس نے نالائقی کی، ورنہ سیدھے جنت میں، جنت کے الاٹمنٹ ہمارے لیے، اور بڑی دیدہ دلیل سے گناہ کرتے ہو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ جب کوئی آدمی مجادلے اور مباحث اور دلائل سے سمجھ میں اس کو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر خرق عادت طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مباہلہ کرو۔ مجادلہ کے بعد مباہلہ ہے، پہلے اللہ نے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ حق پر آ جائیں، ان کے نالائکیاں کھول کھول کے بیان کر دی، ان کی کمیوں کو بیان کر دیا، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب مباہلہ ہے، آؤ پھر اب مباہلہ کرو، تمنا کرو موت کی، چلو، جیسے نصارہ سے کہا تھا، جو عیسائی آئے تھے ان سے بھی اللہ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا، قرآن نے کہا مباہلہ کرو، تم بھی اپنے بچے لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لاؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، ثم نبتہل، پھر جھوٹے پر لعنت آؤ، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلے میں پھر ہوتا یہ ہے خرق عادت، جو دوسرا فریق جھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی، آؤ، اللہ نے فرمایا ان کو مباہلے کی دعوت دو، یہ جو اللہ کے محبوب ہیں کہ پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ پھر تم نے تو مرتے سے جنت میں جانا ہے، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ زندگی پر حریص انہیں پتہ ہے ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم موت کی تمنا، حدیث میں آتا ہے اگر موت کی وہ تمنا کر لیتے ایک بھی ان میں سے نہ بچتا، کہتے دل میں بھی اگر وہ کر لیتے تب بھی نہ بچتا، زبان سے تو کیا، دل میں بھی ہوتا کہ بھئی آ جائے موت، ایسا نہیں، بات نہیں، کسی نے نہیں کی۔ اور یہ خطاب رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔ آج کوئی تمنا کرے، لو جی میں کرتا تمنا، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اس زمانے کے جن کو مباہلے کی دعوت دی تھی کہ آؤ تم کرو، اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں بھی مسلمانوں پر بھی، یہ مسلمان کہتا حق پر ہے تو مسلمان تمنا کریں، یا اس وقت مسلمان تمنا کرتے، حق پر ہونا اور بات ہے، اور اللہ کی خشیت اور خوف اپنی کمی بیشی پر ہونا اور ہے۔ اس لیے مسلمان حق پر ہے لیکن ڈرتا بھی ہے کہ میں بہت نالائق ہوں، جتنا دن مل جائے میں کچھ نیکیاں کر لوں، وہ اس بات پر حریص ہے کہ کچھ نیکی کر کے چلا جاؤں۔ یہ تو دیدہ دلیری سے گناہ کرتے اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تب کہا کہ کرو تمنا، پھر یہ ہے۔ ایک آدمی حق پر ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو ڈر بھی لگتا ہے
کہ میں بات کمی بیشی ہیں اللہ مجھے معاف کر دے اور کچھ موقع مل جائے میں توبہ طائب ہو جاؤں کچھ نیکیاں کر لوں. تو مسلمانوں کا تو یہ حال ہے. لیکن یہ دیدہ دلیر سے گناہ کرتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں نحنو ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. بیٹے سے مراد حقیقی بیٹے نہیں، مراد کہتے ہیں یعنی جس طرح بیٹا پیارا اس طرح ہم اللہ کو پیارے لگتے ہیں. قل کہہ دی، ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل کہہ دیجئے ان کان لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصہ، کہ اگر دار آخرت اللہ کیا خالص تمہارے لیے، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خالص ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. موت کی تمنا جائز نہیں ہے شرعن، اللہ ہے کہ کوئی اس کو دینی مجاہدہ ایسا آ جائے کہ اس کو ایمان کی ختم ہونے کا اندیشہ ہو کہ اگر میں زندہ رہا تو میرا ایمان جائے گا، وہ تمنا کر سکتا ہے. دنیاوی مسائل کی اسے تمنا کرنے کی بالکل اجازت نہیں، وہ بھی غلبہ حال ہو اس آدمی کو پھر ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ نہیں کریں گے. ابداً، یا ابداً سے مراد یعنی وہ لوگ ہمیشہ کے لیے مراد ہے کہ جو سلم کے زمانے میں تھے آخری عمر تک تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، ان بدعملیوں کی وجہ سے جو آگے بھیجی ہے، قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں ہے ان کی وجہ سے نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ان ظالموں کو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو زندہ رہنے پر حریص ہیں کیونکہ دنیا دار ہیں. وَلِتَجْدَنَّهُمْ، آپ ضرور پائیں گے ان کو احرص الناس علی حیات، سب سے زیادہ حریص زندگی پر کہ ہم زندہ رہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں سے بھی، اور مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکین سے بھی. حالانکہ مشرکین کا آخرت پر کوئی عقیدہ نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا ان کے ہاں. وہ بھی ایسی وہ نہیں کرتے، وہ بھی میدان میں اتر آتے لڑنے بڑھنے اور مرنے کے لیے لیکن یہ اپنی جان بچانے کی پوری فکر میں رہتے ہیں. اس کے لیے نفاق بھی اختیار کرتے، سارے کے رستے اختیار کرتے ہم بچ جائیں. ایسا نفاق کا جو ہے نا، وہ نفاق کی جو اصل بانی ہے وہ ہے ہی منافقین. اگر عربوں میں بھی آیا ہے تو انہی کی صحبت سے آیا ہے، کیونکہ ان کو زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے وہ چاپلوسیاں بھی کریں گے طاقتور فریق کی. الذین اشرکوا، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے یہ. یود احدہم، ہر آدمی ان میں سے تمنا کرتا ہے لو یعمر الف سنہ کے 1000 سال زندہ رہے، عمر پائے. وما هو بمزحزح العذاب یعمر، اللہ فرماتے ہیں وہ دور نہیں ہو سکتا عذاب سے یعمر، لمبی عمر پا کر. من زحزح، زحزح دور ہونے کے معنی میں، زحزح. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہے ہیں ان کے اعمال کو، یہ کیا کر رہے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجادلہ کے بعد مباہلے کی دعوت ان کو دے دی. لیکن کسی ایک یہودی نے بھی کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی تاریخ کسی بھی سیرت کتاب میں نہیں ہے، نہ ہماری نہ ان کی، کہ کسی یہودی نے کہا جی میں تمنا کرتا ہوں موت کے، ایک بھی. بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے تمنا کی تو کوئی بھی نہیں بچے. جس میں آتا کہ وہ تمنا کر لیتے تو آخر تک سب ختم ہو جاتے. انہوں نے تمنا نہیں کی کیونکہ حریص تھے زندگی پر، ہر قسم کی ذلت گوارا تھی، شکستیں گوارا تھیں ہیں، لیکن موت کی تمنا، ورنہ آسان تو موت تمنا کر لیتے اب ہم حق پر ہیں، انہیں کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن انہیں جانتے تھے ہم جھوٹے ہیں اور یہ اللہ کے رسول سچے ہیں. اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے گی، حق ہونا ظاہر ہوگا اور ہم سارے مارے جائیں گے. صدق اللہ العظیم.